آج ہم ایک ایسی شخصیت کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جن کا نام پنجاب کی ثقافتی اور روحانی تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہے گا۔ بابا بلے شاہ۔ صدیوں پہلے کہی گئی ان کی باتیں، ان کی شاعری آج بھی دلوں میں گونجتی ہے اور ذہنوں کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ واقعی ایک ایسی آواز جس نے نہ صرف اپنے دور کے سماجی اور مذہبی تضادات کو للکارا بلکہ محبت، انسانیت اور وحدت کا ایک آپ کہہ لیں لازوال پیغام دیا۔ ان کی شاعری صرف لفظ نہیں، وہ ایک تجربہ ہے۔ بالکل۔ اور اسی تجربے کو سمجھنے کے لیے ہم نے بھی کوشش کی ہے، کئی ذرائع دیکھے ہیں، ویکیپیڈیا ہے، پھر قمر عباس، ایلوینا وسیم، خورشید عالم اور منیر احمد ضیاء راؤ جیسے محققین کے مضامین ہیں۔ جی ہاں، ان کی زندگی پر لکھی تحریریں ہیں۔ تو آج ہمارا مقصد یہی ہے کہ ان سب زاویوں کو ملا کر دیکھیں، بابا بلے شاہ کی شخصیت، ان کے فکر انگیز نظریات، ان کی وہ طاقتور شاعری اور ان کی جو میراث آج تک زندہ ہے، اس کی گہرائی میں اتریں، یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ آخر کیا چیز انہیں پنجاب کے عظیم ترین صوفی شعراء میں سے ایک بناتی ہے۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے نا، پنجابی روشن خیالی کا باپ یا عوام کا شاعر، جی، یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ بالکل۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں ان کی زندگی کے بالکل ابتدائی نقوش سے۔ جی، ان کا نام عام طور پر تو سید عبداللہ شاہ قادری بتایا جاتا ہے، جی، لیکن مشہور وہ ہوئے بلے شاہ یا بلیا کے نام سے۔ کہیں کہیں جیسے ویکیپیڈیا پر بو علی نام کا بھی ذکر ہے، ایک امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ ہاں، یہ نام پر تھوڑا سا اختلاف ملتا ہے۔ پیدائش کا زمانہ جو ہے وہ تقریباً 1680 عیسوی کا ہے۔ مقام تھا اوچ، جو اس وقت مغلیہ سلطنت کا حصہ تھا، ملتان صوبے میں۔ اچھا۔ اور انتقال ہوا 30 اگست 1757 کو قصور میں۔ وہ تب لاہور صوبے میں تھا، تو گویا تقریباً 77 سال کی ایک بھرپور زندگی گزاری انہوں نے۔ ان کا تعلق ایک سید گھرانے سے تھا۔ والد صاحب شاہ محمد درویش، وہ خود عالم دین تھے، درویش صفت انسان۔ جی۔ والدہ کا نام تھا فاطمہ بی بی۔ یہ بھی پڑھا کہ ان کی کم از کم ایک بہن تھی جو غیر شادی شدہ رہیں، اور ان کا مزاج بھی صوفیانہ تھا۔ ہاں، یہ ذکر ملتا ہے۔ خاندان پہلے اوچ میں تھا، پھر ملکوال گیا، اور آخر میں قصور کے قریب ایک گاؤں پنڈو کے وہاں منتقل ہو گیا۔ ابتدائی تعلیم تو والد صاحب سے ہی ملی، اور یہ بات دلچسپ لگی کہ وہ بچپن میں گاؤں کے مویشی بھی چراتے رہے۔ جی ہاں، یہ روایت ہے۔ یہ تصویر ان کی عوامی جڑوں کی طرف اشارہ کرتی ہے نا؟ بالکل۔ پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے پہلے قصور گئے، حافظ غلام مرتضیٰ کے پاس۔ اچھا۔ اور پھر علم کی پیاس انہیں لاہور لے گئی۔ وہاں وہ شاہ عنایت قادری کے حلقہ ارادت میں شامل ہوئے۔ اس دوران وہ عربی اور فارسی کے تو ایک مستند عالم بن چکے تھے۔ اچھا، یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ وہ کس قسم کے پنجاب میں جی رہے تھے۔ 18ویں صدی، یہ تو بڑی کیا کہتے ہیں، اتھل پتھل کا دور تھا۔ بہت زیادہ۔ مغلیہ سلطنت کمزور ہو رہی تھی، زوال پذیر تھی، دوسری طرف سکھ طاقت ابھر رہی تھی، ایک نئی قوت بن کر۔ سیاسی استحکام تو کھائی نہیں۔ اور سماجی طور پر قمر عباس کے مضمون کا آپ نے ذکر کیا۔ جی، قمر عباس نشاندہی کرتے ہیں کہ ذات پات کا نظام بہت مضبوط تھا۔ اس میں ہندو روایت کے اثرات بھی تھے اور پنجابی سماج کی اپنی پیچیدگیاں بھی، جیسے گوتیں وغیرہ۔ معاشرہ صاف طور پر طبقوں میں بٹا ہوا تھا۔ امیر امرا تھے، زمیندار تھے، پھر ایک چھوٹا سا مڈل کلاس، اور پھر غریب عوام کی بڑی تعداد، اور طاقت کا مرکز تھی زمین کی ملکیت۔ اور مذہب میں دیکھیں تو اسلام غالب تھا۔ حکمران طبقہ مسلمان تھا، لیکن سکھ مت تیزی سے پھیل رہا تھا، اور ہندو مت بھی وہیں موجود تھا۔ اور خود مسلمانوں کے اندر بھی وہ نسبی تفاخر، یعنی اشرف بمقابلہ جو مقامی نو مسلم تھے یا دوسری پیشہ ور ذاتیں، یہ تصور گہرا تھا۔ اسی پیچیدہ سماجی اور سیاسی ماحول میں بلے شاہ کی سوچ نے، ان کی فکر نے جڑ پکڑی۔ تو یہ سب رسمی علوم تو حاصل کر لیے، عربی فارسی جان لی، لیکن لگتا ہے ان کے اندر ایک گہری روحانی بے چینی تھی، کچھ اور تلاش کر رہے تھے، علم باطن کی تلاش۔ دراصل یہی تلاش تھی جو انہیں ان کی زندگی کے سب سے اہم موڑ تک لے گئی، ان کے مرشد شاہ عنایت قادری سے ملاقات۔ شاہ عنایت قادری؟ جی، قادری سلسلے کے بزرگ تھے، لاہور میں رہتے تھے، اور ان کا تعلق تھا آرائی ذات سے، جو روایتی طور پر کھیتی باڑی یا باغبانی سے جڑی ہے۔ ہاں، یہ بات اہم ہے۔ اور یہ بھی اہم ہے کہ شاہ عنایت صرف ایک مرشد نہیں تھے، وہ خود بھی عالم تھے۔ دستور العمل جیسی کتابیں ان سے منسوب ہیں۔ ان کی پہلی ملاقات کا قصہ بڑا مشہور ہے، وہ آم توڑنے والا واقعہ۔ ہاں بالکل۔ کہتے ہیں بلے شاہ گئے تھے،
جو اپنی علمی قابلیت اور سید ہونے پر شاید تھوڑا آپ کہیں نازاں تھے۔ جی۔ تو وہ شاہ عنایت کی روحانی طاقت کا امتحان لینے پہنچے۔ انہوں نے اپنی نظر کی طاقت سے درخت سے آم گرائے۔ شاہ عنایت اس وقت پیاز کی پنیری لگا رہے تھے یا کچھ ایسا ہی کام کر رہے تھے۔ انہوں نے بس مسکرا کر دیکھا اور کہا، کیا کہا؟ کہا میاں تم چور ہی نہیں چالاک بھی ہو۔ سادہ سا جملہ مگر سیدھا دل میں اتر گیا۔ بلے شاہ سمجھ گئے کہ وہ صحیح جگہ پہنچے ہیں۔ اور ایک اور بات جو ان کے فلسفے کی بنیاد بنی، وہ قول رب دا کی پاؤنا ایدرو پٹنا تے ادھر لاوانا۔ صحیح کہا، یعنی اللہ کو پانے کا راز کیا ہے؟ بس اس دل کو دنیاوی چیزوں سے، ان کی محبت سے اکھاڑو اور اللہ کی طرف لگا دو۔ یہ سادہ سی بات، لیکن دراصل تصوف کے گہرے فلسفے کی کنجی تھی۔ اور یہ ملاقات، یہ بیعت، یہ بلے شاہ کی زندگی میں ایک انقلاب تھا۔ بالکل، ایک نیا موڑ۔ لیکن یہ انقلاب آسان نہیں تھا۔ مطلب ایک اونچی ذات کا سید اور وہ ایک آرائیں کو اپنا مرشد مان لے، اس زمانے کے معاشرے میں تو ہلچل مچ گئی ہوگی۔ یقیناً خاندان کی طرف سے سخت مخالفت ہوئی، سماجی حلقوں میں تانے ملے کہ بھئی سید ہو کر ایک جسے وہ کمتر سمجھتے تھے اس ذات کے فرد کی شاگردی اختیار کر لی، خاندان کی عزت خاک میں ملا دی۔ یہ ذات پات کا تعصب بہت گہرا تھا۔ مگر بلے شاہ کا جواب کیا تھا؟ یہیں سے ان کی وہ باغیانہ فکر سامنے آتی ہے نا، وہ جھکے نہیں۔ بالکل نہیں، انہوں نے تو اس ذات پات کے تصور کو جڑ سے اکھاڑنے کی کوشش کی۔ ان کا وہ مشہور کلام ہے نا، جی، جو کوئی سانو سید آکھے دوزخ ملن سزائیاں، اللہ اکبر، جو کوئی سانو آرائیں آنکھیں بہشتی پینگاں پائیاں۔ یعنی جو مجھے سید کہے گا اسے دوزخ ملے، اور جو مجھے آرائیں کہے گا، مطلب میرے مرشد کی ذات سے نسبت دے گا، اسے جنت ملے گی۔ کمال ہے۔ اور ایک اور جگہ تو صاف کہتے ہیں، بلے شادی ذات نہ کائی، میں ذات پات کو مانتا ہی نہیں۔ انہوں نے ذات کی شناخت سے انکار کر دیا اور صرف مرشد کی روحانی رہنمائی کو سب کچھ مانا۔ اور یہیں سے ان کی شاعری میں وہ انسانیت، برابری، رواداری کے موضوعات آتے ہیں جو آج بھی ہمیں اتنے ریلیونٹ لگتے ہیں۔ دراصل ان کا پورا پیغام ہی ایک طرح سے مروجہ مذہبی ٹھیکیداروں اور سماجی بندھنوں کے خلاف ایک چیلنج تھا۔ وہ مذہبی منافقت، صرف دکھاوے کی رسموں پر سخت تنقید کرتے تھے۔ جیسے وہ کہتے ہیں، ہاں، ان کا وہ شعر ہے، ملا تے مشلچی دوہاں اکو چت، لوکاں کر دے چاننا آپ ہندیرے وچ۔ کیا بات ہے! یعنی ملا اور مشل اٹھانے والا دونوں ایک جیسے ہیں، دوسروں کو تو روشنی دکھا رہے ہیں مگر خود اندھیرے میں ہیں۔ اور وہ علم جو انسان کو اپنی حقیقت سے دور کر دے، اس پر بھی سوال اٹھایا۔ پڑھ علم تے فاضل ہویا، کدے اپنے آپ نو پڑھیا نہیں؟ یہ سوال تو آج بھی اتنا ہی اہم ہے۔ یقیناً یہ صرف رسمی علم پر نہیں بلکہ اس علم پر تنقید ہے جو انسان کو خود شناسی سے، اصل حقیقت سے غافل کر دے۔ ان کا فلسفہ بنیادی طور پر وحدت الوجود پر تھا۔ وحدت الوجود یعنی کائنات میں اصل وجود صرف ایک ہے، خدا کا، اور انسان اسی وجود کا ایک حصہ ہے۔ اس لیے ان کے نزدیک مسلم اور ہندو، سید اور آرئی، پاک ناپاک، یہ ساری تقسیمیں بے معنی تھیں۔ ان کی مشہور کافی بلے کیا جانا میں کون اسی گہرے سوال کو اٹھاتی ہے نا، میں کون ہوں؟ یہ صرف ایک ذاتی سوال نہیں لگتا مجھے۔ آپ نے صحیح پکڑا، یہ صرف ذاتی شناخت کا بحران نہیں ہے، یہ معاشرے کی بنائی ہوئی تمام شناختی خانوں یعنی مذہب، ذات، قومیت، ان سب کو رد کرنے کا اعلان ہے۔ اچھا۔ خورشید عالم اور منیر احمد ضیاء راؤ اپنے مضمون میں ایک بہت دلچسپ نقطہ اٹھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بلے شاہ جس طرح اپنی شناخت کے پرخچے اڑاتے ہیں نہ میں مومن وچ مسیتا، نہ میں وچ کفر دیاں ریتاں، جی، یہ چیز صدیوں بعد آنے والے مغربی فلسفی ژاک دریدا ان کے نظریے رد تشکیل ڈیکنسٹرکشن سے حیرت انگیز طور پر ملتی ہے۔ واقعی؟ ہاں، دریدا نے بھی زبان اور فکر میں موجود ان جوڑوں، بائنریز کو چیلنج کیا تھا، اچھا برا، مرد عورت، مہذب غیر مہذب۔ گویا بلے شاہ اپنی شاعری میں بہت پہلے ان مصنوعی تقسیموں کی بنیادوں کو ہلا رہے تھے۔ یہ تو واقعی ایک گہری بات ہے۔ اور مادیت پرستی پر ان کی تنقید، قمر عباس کے مضمون میں وہ ماٹی آدم،
کفی کا ذکر تھا۔ ہاں، وہ کافی یاد دلاتی ہے کہ یہ دنیاوی شان و شوکت، طاقت، دولت، اس کی اصل حقیقت کیا ہے؟ مٹی سے بنے ہو، مٹی میں مل جانا ہے۔ یہ صرف موت کی یاد دہانی نہیں، بلکہ دنیاوی طاقت کے نشے میں جو لوگ مست ہیں ان کے لیے ایک چیلنج بھی ہے۔ ان کی شاعری کا ایک اور بہت ہی منفرد اور طاقتور پہلو ہے وہ نسائی آواز کا استعمال۔ الوینا وسیم کا مضمون اس پر کافی روشنی ڈالتا ہے۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے، بہت اہم۔ بلے شاہ نے پنجاب کی لوک داستانوں کی مشہور ہیروئنز ہیر، سونی، سسی ان کو اپنی شاعری میں مرکزی کردار دیا۔ جی، وہ ان عورتوں کی زبان میں ان کے جذبات کے ذریعے، ان کی جد و جہد کے ذریعے اپنے روحانی تجربات بیان کرتے ہیں، خاص طور پر عشق حقیقی یعنی خدا سے محبت اور اس راستے کی مشکلات۔ اور رانجھا؟ رانجھا اکثر محبوب حقیقی یعنی خدا کی علامت بن جاتا ہے۔ تو یہ صرف ایک ادبی ٹیکنیک تھی یا اس کا کوئی گہرا مطلب بھی تھا؟ الوینا وسیم اسے ابن عربی کے فلسفے سے جوڑتی ہیں۔ ابن عربی نے بھی روحانی مدارج کو بیان کرنے کے لیے بعض اوقات نسائی استعارے استعمال کیے ہیں۔ اچھا۔ ابن عربی نے روحانی سفر کے مراحل بتائے ہیں: الحیات، الوحدہ، الکمال، الازل، جن سے گزر کر انسان اپنی اصل سے جڑتا ہے۔ بلے شاہ ان نسائی کرداروں کے ذریعے اسی پردرد اور کٹھن روحانی سفر کی عکاسی کرتے ہیں، لیکن اس میں ایک اور پہلو بھی ہے۔ وہ کیا؟ ایک طرف تو وہ ان کرداروں کو عشق الہی کے لیے استعمال کر کے علامتی طور پر اونچا مقام دے رہے ہیں، وہیں دوسری طرف وہ پنجابی معاشرے میں عورتوں پر جو حقیقی ظلم ہوتا تھا، ان کی سماجی بے بسی، پدرشاہی نظام کی جکڑ بندیاں، ان کو بھی اجاگر کر رہے تھے۔ تو یہ شاعری ایک ساتھ کئی سطحوں پر کام کرتی ہے۔ کیا بات ہے! اور ان کا انداز بیاں، کافی کو ہی کیوں چنا انہوں نے زیادہ تر؟ انہوں نے بنیادی طور پر کافی کی صنف کو اپنایا۔ یہ پنجاب اور سندھ میں گائی جانے والی شاعری کی خاص شکل ہے۔ اس میں اکثر ایک مرکزی خیال یا مصرع بار بار دہرایا جاتا ہے، جسے رہاؤ کہتے ہیں۔ اچھا۔ اور یہ موسیقی کے ساتھ گانے کے لیے بہت موزوں ہوتی ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے بالکل عوامی زبان استعمال کی، روزمرہ کی بولی، کوئی بناوٹ نہیں، کوئی مشکل الفاظ نہیں۔ سادگی اور گہرائی۔ بالکل، یہی سادگی اور گہرائی ان کے کلام کی مقبولیت کا راز ہے، اور اسی نے پنجابی ادب پر وہ انمٹ نقوش چھوڑے۔ لیکن ظاہر ہے جو شخص معاشرے کے اصولوں کو اتنی بے باکی سے چیلنج کرے گا اسے شدید مخالفت کا سامنا بھی کرنا پڑے گا۔ انہوں نے تو جان بوجھ کر ملامتی روش اختیار کیا ہے نا؟ جی ہاں، ملامتی صوفیہ کا یہی طریقہ ہوتا تھا۔ وہ جان بوجھ کر ایسے کام کرتے تھے جن سے لوگ ان سے نفرت کریں یا انہیں برا سمجھیں، تاکہ وہ معاشرے کی تعریف اور تنقید سے بالکل آزاد ہو جائیں۔ ان کی توجہ صرف اور صرف خدا پر رہے۔ وہ عوامی رائے سے بے نیاز ہونا چاہتے تھے۔ سنو پوڈ کاسٹ سپر نیچرل کی ویڈیو میں بھی اس کا ذکر ہے، بایزید بستامی جیسے دوسرے صوفیہ کے حوالے سے۔ اور بلے شاہ نے یہ کیسے کیا؟ کچھ مثالیں ملتی ہیں۔ جی، صاحب بتاتے ہیں کہ وہ عورتوں کی طرح ناچتے تھے، گدھے پال رکھے تھے تاکہ لوگ مذاق اڑائیں۔ خود کو چودھری، جو روایتی طور پر صفائی کرنے والی ذات سمجھی جاتی تھی، اس سے منسوب کرتے تھے۔ یہ بہت جرأت کی باتیں تھیں اس زمانے میں۔ بالکل، اور قیمت بھی چکانی پڑی ہوگی۔ یقیناً، ان پر کفر کے فتوے لگے، جان سے مارنے کی دھمکیاں ملیں، اور ایک وقت تو ایسا بھی آیا کہ انہیں اپنی جان بچانے کے لیے ایک گردوارے میں پناہ لینی پڑی۔ گردوارے میں؟ جی، اور یہ واقعہ خود ان کی اپنی تعلیمات یعنی مذہبی تفریق سے بالاتر ہونے کی ایک عملی مثال بھی بن گیا۔ ان کی زندگی میں ایک اور بڑا جذباتی طوفان آیا جب ان کے مرشد شاہ عنایت ان سے ناراض ہو گئے۔ اس کا کیا پس منظر تھا؟ ہاں، یہ ایک بڑا کڑا وقت تھا ان پر۔ روایات مختلف ہیں، لیکن ایک عام روایت یہ ہے کہ بلے شاہ کے کسی عزیز کی شادی تھی۔ شاہ عنایت نے اپنے ایک مرید کو، جو آرائیں تھے اور سادہ حالت میں تھے، نمائندے کے طور پر بھیجا۔ اچھا۔ لیکن بلے شاہ کے جو سید رشتہ دار تھے اور شاید سماجی دباؤ میں آ کر خود بلے شاہ نے بھی ان کا وہ استقبال، وہ عزت نہیں کی جو مرشد کے نمائندے کا حق تھا۔ تو جب شاہ عنایت کو پتہ چلا؟ وہ سخت ناراض ہوئے، بہت زیادہ، اور انہوں نے بلے شاہ کو اپنے پاس آنے سے منع کر دیا۔ یہ تو بہت بڑی سزا تھی ان کے لیے۔ قیامت تھی، قیامت۔ ان کی اس دور کی جو شاعری ہے، جیسے کافی عشق دی نویوں بہار یا ہن مینوں کون پچھاندا، وہ اسی کرب، پچھتاوے اور مرشد کی دید کی تڑپ سے بھری ہوئی ہے۔ وہ درد ان کے لفظوں سے چھلکتا ہے۔ اور پھر وہ مشہور واقعہ جب انہوں نے مرشد کو منایا،
رقص کر کے؟ ہاں، یہ بھی ان کی شخصیت کا ایک کمال ہے۔ مرشد کو منانے کے لیے انہوں نے پھر وہی راستہ اختیار کیا جو مکمل سپردگی کا تھا، مکمل فنا کا۔ کیا کیا انہوں نے؟ انہوں نے زنانہ لباس پہنا، پاؤں میں گھنگرو باندھے، کہتے ہیں کہ طوائف سے رقص سیکھا اور اپنے مرشد کی محفل میں پہنچ گئے اور ناچنا شروع کر دیا۔ اللہ اللہ! جب شاہ عنایت نے بالآخر انہیں پہچان لیا اور پوچھا، تو بھلا ہے؟ کیا تم بھلا ہو؟ تو بھلے شاہ نے روتے ہوئے جواب دیا، نہیں جی، میں بھلا۔ نہیں جناب، میں بھلا ہوا ہوں، بھٹکا ہوا ہوں۔ سبحان اللہ! اس انتہا کی عاجزی اور محبت نے مرشد کا دل پگھلا دیا۔ انہوں نے انہیں معاف کیا اور دوبارہ گلے لگا لیا۔ کیا کہانی ہے، کیسا عشق ہے! مگر زندگی کے اختتام پر بھی مخالفت نے پیچھا نہیں چھوڑا؟ ان کی وفات کے وقت بھی مسائل ہوئے؟ افسوس، ایسا ہی ہوا۔ 1757 میں جب قصور میں ان کا انتقال ہوا تو ان پر جو کفر کے فتوے لگے ہوئے تھے، ان کی وجہ سے مقامی علماء اور کچھ لوگوں نے ان کی نماز جنازہ پڑھنے سے بھی انکار کیا اور انہیں مسلمانوں کے عام قبرستان میں دفنانے سے بھی منع کر دیا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ سنو پوڈ کاسٹ کے مطابق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کا جسد خاکی 3 دن تک بے گور و کفن پڑا رہا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون! یہ تو بہت افسوسناک ہے۔ پھر تدفین کیسے ہوئی؟ بلے جاتا ہے کہ پھر یا تو کوئی غیبی اشارہ ہوا یا کچھ با اثر اور سمجھدار لوگ آگے بڑھے، انہوں نے مداخلت کی، جس کے بعد انہیں شہر کے باہر ایک جگہ دفن کیا گیا۔ شہر سے باہر؟ جی، بعض روایات کہتی ہیں کہ وہ جگہ سہیلیدہ ویڑا کہلاتی تھی، ممکنہ طور پر ان کی بہن یا کسی اور قریبی صوفی خاتون سے منسوب جگہ تھی۔ یہ کیسی ستم ظریفی ہے کہ جس شخص کو زندگی میں اور مرنے پر اتنی مخالفت ملی، آج ان کا مزار قصور شہر کے اہم ترین مقامات میں سے ایک ہے، لاکھوں لوگ جاتے ہیں۔ سنا ہے اب حکومت مزار کی توسیع بھی کر رہی ہے۔ بالکل، یہ تاریخ کا ایک عجیب سبق ہے۔ وقت اکثر ان لوگوں کی قدر پہچان لیتا ہے جنہیں ان کے اپنے زمانے میں رد کر دیا جاتا ہے۔ ان کا پیغام، ان کی شاعری وہ وقت کی قید سے آزاد ثابت ہوئی۔ اور ان کے اثرات واقعی لازوال ہیں۔ شاعری میں دیکھیں تو علامہ اقبال، فیض صاحب، حتیٰ کہ جدید شعراء جیسے علی ارشد میر تک سب نے ان سے اثر لیا۔ اور موسیقی، موسیقی میں تو بلے شاہ آج بھی چھائے ہوئے ہیں۔ قوالی میں دیکھیں تو نصرت فتح علی خان صاحب، عابدہ پروین جی، انہوں نے ان کے کلام کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ جی بالکل۔ دوسری طرف پاپ راک میوزک میں دیکھیں، جنون بینڈ نے بلّہ کیا جانا گایا، نوجوان نسل کو متعارف کروایا۔ ربی شیرگل کا گانا تو بہت ہی ہٹ ہوا۔ ہاں، وہ تو بہت مقبول ہوا۔ اور کوک سٹوڈیو تو جیسے ان کے کلام کے بغیر ادھورا لگتا ہے۔ عارف لوہار، علی ظفر، حدیقہ کیانی، کون ہے جس نے ان کی کافیاں نہیں گائیں؟ یہ ان کے کلام کی کیا کہیں یونیورسیلٹی ہے کہ وہ ہر دور میں ہر طرز موسیقی میں ڈھل جاتا ہے۔ فلموں میں بھی وہ دل سے کا گانا تھا چھیاں چھیاں، ہاں، یا راون کا رانجھا رانجھا، ان کی شاعری کی روح ان میں موجود ہے۔ یہاں تک کہ سیاست میں بھی، کیا ذوالفقار علی بھٹو، کیا عمران خان، پرویز الہی، نواز شریف، مختلف سیاستدان وقت بوقت اپنی تقریروں میں ان کے اشعار کا حوالہ دیتے ہیں عوامی جذبات کو چھونے کے لیے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ان کا کلام عوامی شعور کا حصہ بن چکا ہے۔ بالکل۔ اور ان کے نام پر ادارے بھی بن رہے ہیں، سڑکیں ہیں، ہسپتال ہیں، تعلیمی ادارے، جیسے قصور میں بابا بلے شاہ انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی ہے، بلے شاہ لاء کالج ہے، جی، اور ابھی حال ہی میں قومی اسمبلی نے قصور میں بلے شاہ انٹرنیشنل یونیورسٹی بنانے کا بل بھی منظور کیا ہے۔ یہ سب ظاہر کرتا ہے کہ بلے شاہ صرف ایک تاریخی شخصیت نہیں ہے، بلکہ ایک زندہ ثقافتی اور روحانی علامت ہے۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کا کیا کہتے ہیں نچوڑ نکالیں تو بلے شاہ ایک بہت پہلو دار شخصیت کے طور پر سامنے آتے ہیں۔ وہ ایک گہرے صوفی تھے، جی، ایک بے باک باغی تھے، انسانیت کے علمبردار تھے، اور صحیح معنوں میں عوام کے شاعر تھے۔ بالکل۔ انہوں نے پرانی فرسودہ سماجی اور مذہبی روایتوں کو چیلنج کیا، محبت اور وحدت کا پیغام عام کیا، اور یہ سب کچھ ایسی شاعری کے ذریعے کیا جو آج بھی سیدھی دل پر اثر کرتی ہے۔ بالکل۔ انہوں نے ذات، مذہب، طبقے کی دیواریں گرانے کی بات کی، ایک ایسے مشترکہ انسانیت کا تصور دیا جو ظاہری اختلافات سے بہت آگے ہے۔ ان کی تعلیمات آج کے اس بٹے ہوئے معاشرے کے لیے شاید پہلے سے بھی زیادہ اہم ہیں۔
تو اسی نقطے پر ہم اپنے سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں جس پر وہ سوچ سکیں۔ جی ضرور۔ آج کی دنیا جو شناختوں، قومیتوں، عقیدوں، نظریوں کی بنیاد پر اتنی تقسیم نظر آتی ہے، کیا وہاں بابا بلے شاہ کی یہ آواز زیادہ معنی نہیں رکھتی؟ ان کا یہ کہنا کہ بھئی ان لگی بندی شناختوں سے باہر نکلو، یہ جو ظاہری فرق ہے یہ صرف دھوکہ ہے، اصل حقیقت ایک ہی ہے، سب اکو رنگ کپاہیدہ۔ کیا بات کہی، سب کپاس کا ایک ہی رنگ ہے۔ تو کیا ہم آج اس پیغام کو سننے، سمجھنے اور اپنی زندگیوں میں اپنانے کے لیے تیار ہیں؟